بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا کی وفات ہوئی تو امام علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ ان کو ایسی عورت تلاش کر دیں جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہوں تاکہ ان سے بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین کے مددگار بنے۔ لہٰذا عقیل نے بنو کلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا۔ ان کا خاندان پاکی، شرافت، مہمان نوازی اور بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ام البنین سے نکاح کر لیا۔ کچھ عرصوں بعد 6 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت علی نے ان کو گود میں لیا اور ان کا نام عباس رکھا۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جسے دوسرے شیر دیکھ کر بھاگ جائیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں اذان دی اور بازو کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پر ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدا ہو جائیں گے اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازو کے بدلے ان کو 2 پر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑھے لیکن آپ نے کبھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہیں اپنا امام سمجھتے تھے، اور وہ امام حسن اور حسین علیہ السلام کو ابن رسول اللہ یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عباس ابن علی نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ پایا تھا۔ آپ کا قد دراز تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ حضرت عباس کی بلند قامت اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بن ہاشم کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب امیر معاویہ کے خلاف امیر المومنین حضرت علی نے جنگ کے صفین لڑی تو اس جنگ میں حضرت عباس نے امام علی علیہ السلام کا لباس پہنا تھا اور اپنے والد کی طرح زبردست جنگ لڑی۔ جب حضرت علی خود میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا یہ عباس ہے اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں، اس لیے انہیں حضرت عباس کو قمر بن ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس ابن علی کی زندگی کا سب سے اہم معرکہ کربلا میں شرکت ہے جس میں آپ نے اپنے بھائی امام حسین کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک عظیم مثال پیش کی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس کی وفاداری ایک نمونہ ہے۔ ایسی وفا اور جانثاری نہیں دیکھی گئی۔ حضرت عباس مدینہ میں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہتے۔ آپ اپنی جوانی امام حسین کی خدمت میں گزار دی۔ بنی ہاشم میں آپ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ بنی ہاشم کے 30 نوجوان ہمیشہ امام حسین کی دفاع کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب یزید بن معاویہ سن 61 ہجری کو تخت نشین ہوتا ہے تو فوراً حکم دیتا ہے کہ حسین ابن علی کو فوراً حراست میں لے کر دمشق بلایا جائے اور انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے۔ لہٰذا لشکر شام جب مکہ پہنچتا ہے تو امام حسین اس وقت کربلا کی روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عباس ابن علی نے اپنے بھائی کی حمایت میں اور بنو امیہ کی سرکشی کے خلاف مکہ میں ایک زبردست خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا تک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا کو چومتا ہے۔ اللہ کی معیشت میرے مولا کی معیشت ہے اور میرے مولا کی معیشت میرے اللہ کی معیشت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر ایسا حملہ کرتا جیسے عقاب غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتا۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس کی عمر 33 یا 35 برس تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر کربلا کا علمدار قرار دیا تھا۔ امام مظلوم اپنے بھائی عباس اور 72 ساتھیوں کے ساتھ یکم محرم کو میدان کربلا پہنچے، جہاں 30,000 سے زائد یزیدی لشکر نے اس کو روک دیا اور فرات کا پانی بند کر دیا۔ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے قافلے حسینی کے بہادر شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہ دی۔ کربلا میں حضرت عباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کی۔ آپ حسینی فوج کے قابل ترین اور بہادر سپہ سالار تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک حضرت عباس حسینی لشکر میں موجود تھے یزیدی لشکر میں کوئی بھی چین کی نیند نہ سو سکا۔ جب عاشوراء کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے یہاں سے جا سکتا ہے کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے، اس وقت سب سے پہلے جناب عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا اے امام، ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑیں؟ ہم آپ کو کسی قیمت پر دشمنوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے۔
10 محرم یوم عاشوراء کو جب پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے تو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بدحال تھیں۔ جب حضرت عباس نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے امام حسین کی اجازت مانگی، پانی لینے کے لیے فرات کی طرف نکل پڑے۔ امر سعد مالون نے 4000 آدمیوں کا لشکر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت عباس فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام سے ان کی شدید جھڑپ ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمن پر ایسے پے در پے حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ جب حضرت عباس پانی کے قریب گئے، پانی کو چولو سے اٹھایا، آپ خود بھی شدید پیاسے تھے، مگر جب یہ خیال آیا کہ ان کی پیاری معصوم بھتیجی وہاں خیمے میں پانی کے انتظار میں ہوں گی تو آپ کو گوارا نہ ہوا کہ آپ پانی پیتے، لہٰذا آپ نے پانی گرا دیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا، تیروں اور نیزوں کی بارش ہوئی، جناب عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ بازو کے زخمی ہونے کے بعد آپ نے مشکیزے کو اپنے کندھے میں لے لیا اور یزیدی لشکر سے سامنا کیا۔ شیر کی ایک دھاڑ سے سپاہی بکھر جاتے اور میدان میں گھمسان مچا ہوا تھا۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ جب حضرت عباس کی تلوار جس پر پڑتی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ بے دریغ یزیدیوں کو آپ نے جہنم رسید کیا۔ اچانک ایک سپاہی نے پیچھے سے آپ کے ہاتھوں پر حملہ کیا اور آپ کے بازو کٹ گئے۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی اور آپ زخمی ہو کر گر پڑے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری کے ساتھ وہاں تشریف لائے اور اپنے بھائی کو فوراً گود میں اٹھایا۔ حضرت عباس نے اپنے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی، فرات کا بہاؤ سرد کی طرح گہرا ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمی خاندان کا یہ جوان 10 محرم کو دریا فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔